بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین امام حسین علیہ السلام دنیا کا وہ عظیم روحانی اجتماع جس کی مثال شاید ہی دنیا کے کسی اور مقام پر ملتی ہو۔ ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عاشقان اہل بیت دنیا کے مختلف ممالک سے عراق کا رخ کرتے ہیں اور نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک تقریباً 80 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرتے ہیں۔ یہ سفر صرف چند دنوں میں طے ہونے والا ایک راستہ نہیں، یہ ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جس میں ہر قدم محبت کا اظہار، صبر کی علامت اور ہر منزل امام حسین علیہ السلام سے وفا کی گواہی بن جاتی ہے۔ نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک پھیلا ہوا یہ راستہ، جسے عام طور پر طریق حسین کہا جاتا ہے، اربعین کے دنوں میں ایک ایسی انسانی بستی کا منظر پیش کرتا ہے جہاں دنیا کے مختلف علاقوں، زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی جذبے کے ساتھ سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی کے لبوں پر لبیک یا حسین ہوتا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی گریہ وزاری کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی خاموشی سے اپنے قدم کربلائے معلیٰ کی جانب بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس پورے راستے کی سب سے حیران کن بات یہاں قائم ہونے والے موقب ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ موقب لگائے جاتے ہیں جہاں زائرین کے لیے مفت کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی، چائے، جوس اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں۔ میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، زائرین کے آرام کرنے کے لیے جگہ موجود ہوتی ہے، جبکہ بعض مقامات پر زائرین کے تھکے ہوئے اور زخمی پاؤں کی خدمت کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ خدمت کسی ایک طبقے یا ایک قوم تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق زائرین کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی راستہ صاف کر رہا ہے، کوئی زائرین کے جوتے اٹھا رہا ہے، اور کوئی صرف اس نیت سے کھڑا ہے کہ اگر کسی مسافر کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ اسی لیے اربعین کا یہ پیدل سفر دنیا بھر میں اخوت، انسانیت، مہمان نوازی اور خدمت خلق کی ایک منفرد مثال سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس عظیم سفر کے دوران ایک مشکل ایسی بھی ہے جس کا سامنا ہر سال کروڑوں زائرین کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے شدید گرمی اور شدید دھوپ۔ خاص طور پر جب اربعین کا سفر گرم موسم میں ہو تو عراق کی سخت دھوپ اور بلند درجہ حرارت پیدل سفر کرنے والے زائرین کے لیے ایک بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ کئی زائرین گھنٹوں تک کھلے آسمان کے نیچے پیدل چلتے ہیں۔ ایسے میں گرمی سے بچاؤ، سایہ اور ٹھنڈک کا مناسب انتظام انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹس اور ویڈیوز کے ذریعے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک زائرین کے پیدل راستے پر بڑے پیمانے پر چھتیں یا شیڈز تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ زائرین کو شدید گرمی اور دھوپ سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ خبر یقیناً ہر زائر کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا واقعی نجف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کے راستے کو مستقل چھت سے ڈھانپ دیا گیا ہے یا ایسا کیا جا رہا ہے؟ اب تک دستیاب معلومات اور سامنے آنے والی رپورٹس کو دیکھا جائے تو اس بات کی واضح اور مضبوط تصدیق موجود نہیں کہ پورے نجف تا کربلا راستے کو مکمل طور پر ایک مستقل چھت سے ڈھانپنے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ البتہ
زائرین کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر بڑے شیڈز، سایہ دار مقامات، کولنگ سسٹمز اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات اور انتظامات ضرور سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ مقامات پر زائرین کے لیے سایہ فراہم کرنے، گرمی کی شدت کم کرنے اور آرام کے بہتر انتظامات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ بعض معلومات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف فلاحی ادارے اور عراقی شخصیات زائرین کی سہولیات کے لیے ایسے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ اربعین کے اس عظیم سفر کو زیادہ سے زیادہ آسان، محفوظ اور آرام دہ بنایا جا سکے۔ اگر مستقبل میں نجف سے کربلا راستے پر مزید وسیع پیمانے پر سایہ دار شیڈز تعمیر کیے جاتے ہیں تو یقیناً یہ لاکھوں زائرین کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے وہ زائرین جو ہزاروں کلومیٹر دور سے صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت میں عراق پہنچتے ہیں، پھر نجف سے کربلا تک پیدل سفر شروع کرتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی نوجوان، کوئی عورت ہے اور کوئی بچہ۔ کوئی بیمار ہونے کے باوجود چل رہا ہے، کوئی اپنے معذور ساتھی کو ویل چیئر پر لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کے ہاتھ تھامے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی کے پاؤں میں چھالے ہیں، کسی کے قدم تھکن سے بوجھل ہیں، لیکن زبان پر ایک ہی صدا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایسے میں اگر ان زائرین کے لیے سایہ دار جگہ، ٹھنڈک اور طبی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ایک اور اہم بات جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے زائرین کے لیے خاصی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے وہ ہے زیارات کے سفر کا معاملہ۔ گزشتہ سال پاکستان سے ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے بائی روڈ سفر پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ فضائی سفر کے ذریعے زیارات کی اجازت دی گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد بہت سے ایسے زائرین جو محدود وسائل کی وجہ سے زمینی راستے کو ترجیح دیتے تھے، ان کے لیے زیارات کا سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ اب رواں سال بھی زائرین کے سفر اور ویزا سے متعلق مختلف نئی پابندیوں اور ضوابط کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے زائرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام زائرین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ بائی روڈ زائرین کے لیے راستے کھول دیے جائیں تاکہ وہ اس سال اور آئندہ سالوں میں کربلا پہنچ کر یا نجف پہنچ کر اپنی اربعین واک اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا سفر جاری رکھیں۔ ہم بھی اس حوالے سے سامنے آنے والی خبریں اور تصدیق شدہ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم سفر کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔